یہ کراچی کی ایک سرد صبح تھی۔ سڑکوں پر گاڑیوں کا شور بڑھنے لگا تھا۔ فٹ پاتھ پر چائے والوں نے اپنے اسٹال سجا لیے تھے۔ کہیں مزدور ہاتھوں میں اوزار اٹھائے کھڑے تھے، کہیں دکاندار شٹر کھول رہے تھے۔ انہی شور بھری سڑکوں کے درمیان ایک پرانی سی بوسیدہ عمارت کے چھوٹے سے کمرے میں احد خاموشی سے آئینے کے سامنے کھڑا اپنی واحد سفید شرٹ پر استری کر رہا تھا۔ شرٹ کئی جگہوں سے پرانی ہو چکی تھی، مگر اس نے پوری احتیاط سے اسے صاف رکھا ہوا تھا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ وہ کئی مہینوں سے ایک بڑی کمپنی کے انٹرویو کے لیے تیاری کر رہا تھا، اور آج آخر کار اسے انٹرویو کے لیے بلایا گیا تھا۔ کمرے کے کونے میں رکھی چارپائی پر اس کی ماں کھانسی کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ چہرہ کمزور تھا، آنکھوں میں بیماری اور غربت کی تھکن صاف نظر آتی تھی۔ احد نے استری بند کی اور ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور بولی، اللہ آج تمہیں کامیاب کرے بیٹا۔ احد نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کے دل میں عجیب سا خوف تھا۔ اگر آج بھی نوکری نہ ملی تو شاید سب کچھ ختم ہو جاتا۔ گھر کا کرایہ 3 مہینے سے باقی تھا۔ چھوٹے بھائی حمزہ کی کالج کی فیس ادا نہیں ہوئی تھی۔ ماں کی دوائیاں بھی ادھار چل رہی تھی۔ حمزہ جلدی سے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں پالش کیا ہوا جوتا تھا۔ بھائی یہ پہن لو، آج تمہیں بڑا آدمی لگنا چاہیے۔ احد ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، بڑا آدمی بننے کے لیے بڑا نصیب چاہیے۔ حمزہ فوراً بولا، نصیب بھی محنت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ آپ دیکھنا آج آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ احد نے اپنی فائل اٹھائی۔ اس فائل میں اس کی ڈگریاں، تجربے کے کاغذات اور وہ تمام سرٹیفکیٹس تھے جو اس نے برسوں کی محنت سے حاصل کیے تھے۔ وہ بار بار فائل کھول کر دیکھتا، جیسے ڈر رہا ہو کہیں کچھ رہ نہ جائے۔ اس کی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور احد گھر سے نکل گیا۔ سڑک پر عجیب ہجوم تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں بھاگ رہے تھے۔ گاڑیوں کے ہارن فضا میں شور پیدا کر رہے تھے، مگر احد کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، اگر یہ نوکری مل گئی تو سب بدل جائے گا۔ وہ بس اسٹاپ تک پہنچ گیا، مگر بس بہت بھری ہوئی تھی۔ اس نے رکشہ لینے کا سوچا، مگر جیب میں صرف اتنے پیسے تھے کہ واپسی مشکل ہو جاتی۔ اس نے لمبا سانس لیا اور پیدل چلنے لگا۔ دوسری طرف شہر کے گندے علاقے میں 12 سالہ گڑیا اپنے چھوٹے بھائی کو جگا رہی تھی۔ ان کا دراصل گھر نہیں تھا، ٹوٹی ہوئی دیواروں والا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کی چھت بارش میں ٹپکتی تھی۔ گڑیا کی ماں 2 سال پہلے بیمار ہو کر مر چکی تھی، اور باپ نشے کا عادی تھا جو کئی دن گھر نہیں آتا تھا۔ گڑیا صبح سویرے کچرا چننے نکلتی تاکہ شام کو کچھ کھانا خرید سکے۔ اس نے بھائی کو سوکھی روٹی دی اور خود خالی پیٹ نکل آئی۔ ہاتھ میں پرانی بوری تھی جس میں وہ پلاسٹک اور بوتلیں جمع کرتی تھی۔ گلی کے لوگ اسے حقارت سے دیکھتے تھے، کچھ بچے اسے چھیڑتے تھے، مگر وہ خاموش رہتی تھی۔ اس کی ماں اکثر کہا کرتی تھی، گڑیا غریب ضرور رہنا مگر کبھی کسی کا برا مت کرنا، اللہ سب دیکھتا ہے۔ یہی بات گڑیا کے دل میں ہمیشہ زندہ رہتی تھی۔ احد تیزی سے چلتا ہوا مین روڈ پر پہنچ گیا۔ اچانک آسمان پر کالے بادل چھا گیا اور ہلکی بارش شروع ہو گئی۔ لوگ دکانوں کے شیڈ کے نیچے کھڑے ہونے لگے، مگر احد کے پاس رکنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ فائل کو سینے سے لگائے آگے بڑھتا رہا۔ بارش تیز ہوتی گئی، سڑک پر کیچڑ اور پانی جمع ہونے لگا۔ اسی دوران ایک تیز رفتار موٹر سائیکل اس کے قریب سے گزری۔ پانی کا زوردار چھینٹا احد کے کپڑوں پر پڑا اور اس کا توازن بگڑ گیا۔ اس کے ہاتھ سے فائل چھوٹ کر سڑک کنارے بہتے گندے نالے میں جا گری۔ احد جیسے پتھر کا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی پوری زندگی گھوم گئی۔ وہ دوڑ کر نالے کے کنارے پہنچا، مگر پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ فائل گندے پانی میں تیرتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ احد نے گھبرا کر ہاتھ بڑھایا، مگر وہ اسے پکڑ نہ سکا۔ آس پاس کھڑے لوگ رک گئے۔ کسی نے افسوس سے سر ہلایا، کسی نے ہنس کر کہا، لگتا ہے قسمت بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ احد کے چہرے پر بے بسی پھیل گئی۔ اس نے جوتے اتارے اور نالے میں اترنے لگا کہ اچانک ایک آواز آئی، بھائی رک جائیں۔ احد نے مڑ کر دیکھا تو ایک دبلی پتلی لڑکی ہاتھ میں کچرے کی بوری لیے کھڑی تھی۔ بارش سے اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے، مگر آنکھوں میں عجیب سی ہمت تھی۔ یہ گڑیا تھی۔ وہ فوراً نالے کے کنارے دوڑنے لگی۔ فائل اب کافی آگے جا چکی تھی۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت چیخی، ارے بچی گر جائے گی، مگر گڑیا نے کسی کی بات نہ سنی۔ نالے کے اوپر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی۔ گڑیا اس پر چڑھی، اس کا پاؤں پھسلا مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ پھر اس نے جھک کر پوری طاقت سے ہاتھ بڑھایا اور بہتی ہوئی فائل پکڑ لی، مگر اسی لمحے اس کا آدھا جسم نالے میں جا گرا۔
لوگ خوف سے چیخ اٹھے۔ گڑیا نے بڑی مشکل سے خود کو باہر نکالا۔ اس کے کپڑوں سے گندا پانی ٹپک رہا تھا، سانس پھول رہی تھی، مگر اس نے فائل مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے آہد کے پاس آئی اور بولی، یہ لے بھائی۔ آہد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے جلدی سے فائل پکڑی، مگر وہ پوری بھیگ چکی تھی۔ گڑیا نے فوراً اپنے دوپٹے سے اسے صاف کرنا شروع کیا اور بولی، جلدی کھول کر دیکھیں، شاید کاغذ بچ جائیں۔ آہد کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولنے لگا۔ کچھ کاغذ گیلے ہو چکے تھے، مگر زیادہ تر محفوظ تھے۔ اس نے سکون کا لمبا سانس لیا، پھر اس کی نظر گڑیا پر گئی، جو سردی سے کانپ رہی تھی۔ تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، آہد نے دھیمی آواز میں کہا۔ گڑیا ہلکا سا مسکرائی اور بولی، ہم غریبوں کی جان کی قیمت کون پوچھتا ہے بھائی، مگر آپ بہت پریشان لگ رہے تھے۔ آہد چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے جیب سے پیسے نکالے اور اس کی طرف بڑھائے۔ یہ رکھ لو۔ گڑیا فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں بھائی، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ اگر آپ کو نوکری مل جائے نا تو بس میرے لیے دعا کر دینا۔ آہد حیران رہ گیا، اتنی غربت میں بھی اس لڑکی کی آنکھوں میں عجیب سی عزت تھی۔ بارش اب آہستہ ہو رہی تھی۔ آہد نے گھڑی دیکھی تو وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے فائل سنبھالی اور جانے لگا، مگر پھر اچانک رک گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ گڑیا، تم پڑھتی ہو؟ گڑیا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک آئی، پھر وہ بجھ گئی۔ نہیں بھائی، پڑھائی غریبوں کے نصیب میں کہاں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بوری اٹھا کر دوسری طرف چل دی، جبکہ آہد دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ کچھ لوگ خود تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی دوسروں کے لیے آسانی بن جاتے ہیں۔ آہد جلدی جلدی کمپنی کی عمارت کی طرف روانہ ہو گیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ گڑیا کی دی ہوئی یہی فائل چند گھنٹوں بعد کئی زندگیوں کا رخ بدلنے والی تھی۔ آہد تیزی سے کمپنی کی شاندار عمارت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے جوتوں سے پانی ٹپک رہا تھا، کپڑوں پر کیچڑ کے نشان تھے، اور ہاتھ میں پکڑی فائل ابھی بھی ہلکی سی گیلی تھی، مگر اس کے پاس رکنے یا خود کو سنبھالنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ بار بار دل ہی دل میں دعا مانگ رہا تھا کہ بس آج سب ٹھیک ہو جائے۔ عمارت کے سامنے پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ بڑے بڑے شیشے سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ مرکزی دروازے پر سیکورٹی گارڈ کھڑا تھا۔ اندر جانے والے لوگ مہنگے سوٹ اور قیمتی گھڑیاں پہنے ہوئے تھے۔ آہد نے ایک گہرا سانس لیا اور اندر داخل ہو گیا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر بولی، آپ انٹرویو کے لیے آئے ہیں؟ آہد نے ہلکے سے سر ہلایا۔ اس نے رجسٹر آگے بڑھایا، سائن کر دیجئے، پھر 5ویں فلور پر چلے جائے۔ آہد لفٹ کی طرف بڑھا، مگر وہاں پہلے ہی لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ اس نے وقت بچانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیں۔ 5 منزلیں چڑھتے ہوئے اس کی سانس پھول گئی، مگر وہ رکا نہیں۔ 5ویں فلور پر ایک بڑا سا ہال تھا، جہاں کئی امیدوار بیٹھے تھے۔ کوئی لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہا تھا، کوئی اپنی فائل دہرا رہا تھا، کوئی موبائل پر انگریزی میں باتیں کر رہا تھا۔ آہد خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی فائل ایک بار پھر کھولی اور کاغذات چیک کرنے لگا۔ اچانک اس کی نظر فائل کے اندر رکھے ایک چھوٹے سے طے کیے ہوئے کاغذ پر پڑی۔ وہ چونک گیا، یہ پہلے یہاں نہیں تھا۔ اس نے کاغذ نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اسی وقت ایک آفس بوائے نے آواز دی، مسٹر آہد پلیز تیار رہیے، آپ کا نمبر اگلا ہے۔ آہد نے جلدی سے وہ کاغذ واپس فائل میں رکھ دیا اور خود کو سنبھالنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا شاید گڑیا نے غلطی سے کچھ رکھ دیا ہو، مگر ابھی اسے دیکھنے کا وقت نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر آیا۔ اس کے چہرے سے مایوسی صاف نظر آ رہی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے آہد کو اشارہ کیا کہ آپ اندر جا سکتے ہیں۔ آہد نے بسم اللہ پڑھی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ درمیان میں لمبی سی میز تھی، جس کی ایک طرف کمپنی کے سینئر افسران بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان سفید بالوں والا ایک باوقار شخص بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر عجیب سا رعب تھا۔ یہی کمپنی کا مالک سلیم مرزا تھا۔ کراچی کی بزنس دنیا میں ان کا بڑا نام تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ بہت سخت انسان ہیں اور کسی پر آسانی سے اعتماد نہیں کرتے۔ آہد نے سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ انٹرویو شروع ہوا۔ پہلے اس سے تعلیم کے بارے میں پوچھا گیا، پھر تجربے کے بارے میں سوال ہوئے۔ آہد نے اعتماد کے ساتھ جواب دیے۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے یونیورسٹی میں اسکالرشپ حاصل کی، کس طرح وہ شام کو ٹیوشن پڑھا کر اپنی فیس ادا کرتا رہا، اور کس طرح اس نے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہاری۔ کمرے میں بیٹھے افسران اس کے جوابوں سے متاثر ہوتے جا رہے تھے۔ ایک افسر نے پوچھا، اگر آپ کو یہ نوکری نہ ملی تو کیا کریں گے؟
आहद चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, सर कोशिश करता रहूँगा, क्योंकि मेरे पास हार मानने की गुंजाइश नहीं है। ये जवाब सुनकर सलीम मिर्ज़ा पहली बार गौर से आहद को देखने लगे। इंटरव्यू तकरीबन ख़त्म हो चुका था। सलीम मिर्ज़ा ने हाथ आगे बढ़ाया। अपनी फ़ाइल दीजिए। आहद ने फ़ाइल इनके सामने रख दी। सलीम मिर्ज़ा ने फ़ाइल खोली ही थी कि अंदर से एक छोटा सा तय किया हुआ पर्चा नीचे गिर गया। कमरे में बैठे सब लोग हैरान रह गए। सलीम मिर्ज़ा ने झुककर वो पर्चा उठाया और आहिस्ता से खोलने लगा। जैसे जैसे इनकी नज़रें इस पर लिखी तहरीर पढ़ती गईं, इनके चेहरे का रंग बदलने लगा। इनकी आंखों में अजीब सी नमी उतर आई। पूरा कमरा खामोश हो गया। एक अफसर ने हैरत से पूछा, सर सब ठीक है? मगर सलीम मिर्ज़ा जैसे किसी और दुनिया में खो गए थे। इस नोट पर ठहरे मीठे लफ्ज़ में लिखा था, अस्सलाम वालेकुम बड़े साहिब, ये फ़ाइल एक बहुत अच्छे भाई की है। इनकी फ़ाइल नाले में गिर गई थी, मैंने निकाल कर दी है। ये बहुत परेशान थे, लगता है इनको नौकरी की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इनको नौकरी दे दें तो अल्लाह आपको खुश रखेगा। मेरी अम्मी कहती थी कि किसी का सहारा बनो तो अल्लाह तुम्हारा सहारा बनता है। वैसे अगर आपके पास कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे भी दे देना। मैं कचरा चुनती हूँ मगर पढ़ना चाहती हूँ। नाम गुड़िया। नोट पढ़ते ही सलीम मिर्ज़ा के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। कमरे में बैठे सब लोग हैरत से इन्हें देख रहे थे, क्योंकि किसी ने कभी इस सख्त मिजाज आदमी को इस तरह जज्बाती होते नहीं देखा था। कुछ लम्हों बाद उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा, ये लड़की कौन है? आहद ने पूरी बात बता दी कि किस तरह फ़ाइल नाले में गिरी और किस तरह एक कचरा चुनने वाली बच्ची ने अपनी जान खतरे में डालकर वो फ़ाइल निकाली। सलीम मिर्ज़ा खामोशी से सुनते रहे। फिर अचानक उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इनके जहन में बरसों पुराना मंजर भर आया। बारिश का दिन था। इनकी छोटी बेटी आयशा स्कूल से वापस आ रही थी। रास्ते में एक बच्चा नाले में गिर गया। लोग खड़े तमाशा देख रहे थे, मगर आयशा दौड़कर इसे बचाने गई और ख़ुद तेज़ पानी में बह गई। इस दिन के बाद सलीम मिर्ज़ा अंदर से टूट गए थे। उन्होंने ख़ुद को सिर्फ कारोबार में मसरूफ़ कर लिया था। इनके चेहरे से मुस्कुराहट ख़त्म हो गई थी। आज 25 साल बाद इस छोटे से नोट ने इनके दिल का बंद दरवाज़ा दोबारा खोल दिया था। उन्होंने आंखें खोली तो वाकई इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने फ़ौरन अपने सेक्रेटरी से कहा, इस बच्ची को ढूंढो। अभी के अभी सेक्रेटरी हैरान रह गया। सर कराची में एक कचरा चुनने वाली बच्ची को कहाँ तलाश करेंगे? सलीम मिर्ज़ा ने साख्त लहजे में कहा, ढूंढो इसे। आहद खामोशी से ये सब देख रहा था। आहद ने इस लड़की का ठिकाना बताया तो लोग उसे लेने निकल गए। आहद को यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटे से नोट ने इतने बड़े आदमी को इस तरह बदल दिया। इधर गुड़िया हस्बे मामूल शहर की गलियों में कचरा चुन रही थी। बारिश रुक चुकी थी, मगर इसके कपड़े अभी भी गीले थे। वो एक होटल के बाहर फेंकी गई बोतलें उठा रही थी कि अचानक एक बड़ी गाड़ी इसके करीब आकर रुकी। दो आदमी बाहर निकले, तुम्हारा नाम गुड़िया है? गुड़िया घबरा गई, जी क्यों? उन्होंने नरमी से कहा, डरो नहीं, बड़े साहब ने बुलाया है। गुड़िया हैरान रह गई, बड़े साहब कौन? मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो लोग इसे गाड़ी में बिठा चुके थे। पूरी ज़िंदगी में शायद पहली बार गुड़िया किसी इतनी महंगी गाड़ी में बैठी थी। वो खौफजदा नज़रों से खिड़की से बाहर देखती रही। कुछ देर बाद गाड़ी इस बड़ी कंपनी के सामने रुकी जहां आहद इंटरव्यू देने आया था। गुड़िया खौफ से कांप गई। इसे लगा शायद इससे कोई गलती हो गई। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। लोग इसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। इसके मैले कपड़े और नंगे पाँव इस चमकती हुई इमारत में बहुत अलग अलग लग रहे थे। फिर उसे एक बड़े कमरे में ले जाया गया। सलीम मिर्ज़ा कुर्सी से उठे और ख़ामोशी से इस बच्ची को देखने लगे। चंद लम्हों तक कमरे में मुकम्मल खामोशी रही। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, तुम पढ़ना चाहती हो? गुड़िया ने हैरत से इनकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। जी, अगर तुम्हें स्कूल भेजा जाए तो पढ़ोगी? गुड़िया की आंखों में चमक आ गई। वाकई सलीम मिर्ज़ा की आंखों में नमी फिर उतर आई। इन्हें यूं लगा जैसे बरसों पहले खोई हुई अपनी बेटी इनके सामने खड़ी हो। आहद भी वहीं मौजूद था और ख़ामोशी से ये सब देख रहा था। मगर अभी किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में सलीम मिर्ज़ा ऐसा फ़ैसला करने वाले हैं जो सबकी ज़िंदगियां बदल देगा। आहद को जॉब पर रख लिया गया था और गुड़िया और इसके भाई की पढ़ाई का सारा खर्चा सलीम मिर्ज़ा ने उठाने का फ़ैसला किया था। आज दो लोगों की ज़िंदगी संवर गई थी। आहद और गुड़िया एक साथ इसी बड़ी इमारत से साथ बाहर निकले। दोनों एक दूसरे के मशकूर थे और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर रहे थे।